إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم نیتاں خالص ہون تے اللہ دی رضا واسطے بندہ عمل کرے صرف اور صرف انہوں راضی کرنے واسطے تو چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی جڑا ہے بڑا مرتبہ پاندا ہے وہ بڑا ثواب ملتا ہے بلکہ دنیا بھی بن جاتی ہے تو جنت دا ٹکٹ بھی لبھدا ہے لیکن اگر دنیا نو راضی کرنے واسطے ہوئے یا اللہ تعالیٰ دی رضا مطلوب نہ ہوئے تو پھر دا نتیجہ نکلتا کہ پہاڑاں جنہیں عمل بھی سڑ کے سواہ ہو جاتے ہیں ان دا ثواب نہیں لبھدا بلکہ الٹا گناہ ملے گا اللہ سانو محفوظ فرمائے قرآن عزیز نے دسے کہ اس دنیا جہان دی اور آخرت دی اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر 3 بہترین اصول ہیں سب تو پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اہل علم اس بات تو واقف ہیں کہ دنیا کائنات کو بنانے والے شہنشاہ ہیں انہیں جو سلسلہ چلایا ہے کوئی ہور اندے شریک نہیں نہ کسی ہور دی مرضی چل دی حتیٰ کہ کائنات کو پتہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دی مرضی نال کرتا اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا جدو سارے نظام دیاں چابیاں کنجیاں معاملات ان دے ہاتھ چلیں تو پھر جدو بھی کوئی مشکل پیش آئے مصیبت آئے پریشانی آئے تو پھر کسی اور نو پکارنا چاہیے انہوں ہی آکھنا چاہیے نا مالکہ سب کچھ تیرے ہاتھ سے تو ہی مہربانی فرما ان کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ
ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کدی گناہ کر بے، بندے کو غلطیاں ہوندیاں رہندیاں، انسان جڑا وہ خطا کار ہے، نسیان دا پتلا ہے، جڑے انسان دے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنہ تو نسل چلی وہ بھول گئے، تو ظاہر ہے دوسرا نہیں بھولنا، اولاد نے بھی بھولنا ہی بھولنا ہے۔ یہ ٹھوکر کھا بندہ ہے، یہ بھول جاندہ ہے، انہوں لغزش بار بار انہوں لغزش ہو جاندی ہے، ان دی فطرت شامل ہے۔ لیکن جڑا ساری کائنات دا شہنشاہ ہے، جڑا ارحم الراحمین ہے، ان دے شایان شان ہے کہ جدو بندہ ان کو معافی منگے وہ سارے گناہاں تے کلمے تنسیخ پھیر دے اور جنت دا ٹکٹ دے دے، یہ ان دے شایان شان ہے۔ اس واسطے جدو بھی کدی غلطی ہوئے، چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے، فوری طور سے اللہ کو معافی مطلب، اور پھر معافیاں نو پسند بھی بڑا کرتا، معافیاں منگن والوں نو بڑا پسند کرتا، اتھوں تک کہ اللہ نے اپنے قرآن دسیا بھی اسی ساڑا جدو کدی عذاب آیا نا تو اسی ٹالیا نہیں، آیا عذاب کدی ٹلیا نہیں۔ ایک قوم ایسی ہوئی ہے جنہوں قوم یونس کیا جاندہ، حضرت یونس علیہ السلام فرمایا کہ ساڑا عذاب بھی ٹل گیا، انہوں نے اسی اپنا عذاب بھی ٹال دیا۔ قرآن کی تفاسیر کرنے والے نے دسیا ہے، وہ بنی اسرائیلی روایات جو کو دوسری روایت کہ انہوں لوگوں نے معافی منگن کا بڑا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، ہر چیز سے بچے انہوں تو علیحدہ کر دیتے، اپنے بچے علیحدہ کرتے، گاواں مجھاں سے علیحدہ کر دیتے جانور، تو اللہ کے عارضیاں تے رونا شروع کر دیتے۔ وہ سارے نے باہماں جدو کیتی نا تو ساریاں آواں تے فگاماں مل کے آسمان تے چڑھیاں، تے اللہ نو رحم آ گیا، اللہ نے آیا عذاب بھی ٹال دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جدو قوم اللہ کو معافیاں مانگتی ہے نا مجموعی طور سے، تو پھر اللہ اپنے عذاب آئے اور ٹال دیتے ہیں۔ میں لوگوں کو کہنا ہوں نبی آجڑا حکمرانہ نو گالاں کڈیاں تے برا تے پلا تے یہ تے وہ، یہ چھڑ دو، اس بجائے ساڑیاں غلطیاں نے جن کی وجہ تو ایسے حکمران آتے ہیں، ان کی بجائے ایک کام کریا کرو، جو کہ دیکھ لے نا مصیبت آ گئی، یہ تو پریشانی آ گئی، ایڈا اچھا حکمران نہیں آیا، تو پھر رل کے سارے استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، ہر نماز تو بعد ایک تسبیح کر لیا کرو، اس نیت نال کہ مولا یہ عذاب ساڑھے تو ٹال دے، یہ بھی عذاب ٹال جائے گا اور بڑی چھیتی ٹال جائے گا۔ اور قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے سے مسئلہ ہوئے تو ایک بندہ پڑھے، گھر پورے تو مسئلہ تو گھر پورا پڑھے، تو یہ ساری قوم کا مجموعی مسئلہ ہے، تو پھر ساری قوم اللہ کو استغفار کرے، اللہ عذاب ٹال دے۔ ابو جہل بڑا ظالم سی، تو بڑا ہی متعصب قسم کا انسان، تعصب ایک ایسی بلا ہے کہ حق انسان میں بڑا واضح نظر آ رہا ہوگا نا حق ہے، تو جنہیں متعصب لوگ ہوتے ہیں اور پھر بھی انکار کرتے، وہ پھر بھی حق نو نہیں مانتے، انہوں کو بدبخت نو اتنی نفرت سی آپ سرکار نہ، اتنا بغض سی کہ کئی مواقع تھے نا ان کے سامنے حق آ گیا لیکن انہیں تسلیم نہیں کیتا، حتیٰ کہ ایک موقع تو یہ بھی کہہ دیتا بھی اچانک سے 2 ٹکڑے کر دینا تو پھر ویکھا کہ تو واقعی نہیں، پھر سمجھائیں۔
وہ آپ نے فرمایا بھی میں خود تو نہیں کر سکتا، اللہ کو پوچھیں گے، اللہ کہیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو نبی بھی کچھ اپنے موجودہ نبی کو بھی ظہور ہوتا ہے نا، تو اللہ کی مرضی نہ نہیں ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو پوچھا گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی، ٹھیک ہے، دسیا باقاعدہ اس نے کچھ بندے بلائے، کچھ لوگ بلائے۔ اب ویکھو کی کرتا بھائی، ساری دنیا نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا، چشمے کائنات نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ہستی نے آسمان تے صرف انگلی کی کہ چند دو ٹکڑے ہو کے گر کے دنیا تے اندھیرا چھا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ 2 گھنٹے اس طرح گزر گئے، پھر آسمان تے چاند آیا، انج کر کے ملتا۔ اتنا بڑا معجزہ جڑے آن والے سن، دیکھنے والے سن، سب ایمان لے آئے، لیکن اس بدبخت نے پھر بھی کہہ دیتا کہ بہت بڑا جادو، قسمت اتنی سی، مقدر اتنی سی۔ ایک دن بڑا لہر سے تے کعبۃ اللہ دے نال دیوار دے نال لگا کھڑا ہے، کہندا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہندا ہے کہ مولا کریم ہے، اگر تیرا پیغمبر سچا ہے تو اسی پھر بھی نہیں مننا، آسمان تو پتھروں کا میਂہ پا دے یا عذاب علیم کا کوڑا برسا دے۔ تو ہونا تو چاہیے سی نا بھی کھلا تلا ہی جہاں اتنے نکل جاتا یا تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن مالک کا بڑا حوصلہ ہے اور بڑا عجیب جواب دیتا۔ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کے اندر پڑھنے کہ میرے پیغمبر انہیں دیکھو نا آیا بکواس کی، لیکن اس سب کچھ دے باوجود تہاڈا لحاظ انہا ہے کہ اس چیلنج کرنے والے نوں میں جنی دیر تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو میں کچھ نہیں کہنا، تہاڈا لحاظ ہی انہا ہے، تہاڈے نال پیار ہی انہا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے واسطے لائق ہی نہیں سمجھتا کہ معافیاں مانگتے رہے تو پھر انہاں تے عذاب پہ ایہو جے ظالم قسم کے لوگ بھی اگر استغفر اللہ کہہ دیں تو میں انہوں نے بھی کچھ نہیں آکھنا۔ اللہ اس کا مطلب یہ ہویا کہ استغفر اللہ پڑھنا اللہ دے عذاب ٹل دینے، اللہ دیا رحمتہ دا نزول ہوندا ہے، تو غلطیاں بھی اللہ معاف کر دیتے، حتیٰ کہ وڈیاں بھی ہو جاتے ہیں جو دلوں کو توبہ کر لیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بقارہ کہتے ہیں یبن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیک ولا ابال۔ ابن آدم جب تک تو میرے کو معافی مانگتا رہیں گا، میرے کو توبہ کرتا رہیں گا، میرے نے امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تینوں معاف کرتا رہا گا پاویں تو کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہوئے، میں نے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اپنوں کہاں دی پرواہ ہے؟ وہ کسی نے جنت دے دے، کسی نے دوزخ دے دے، تو انہوں کو مسئلہ نہ کوئی کمی ہونی نہ وعدہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ بھی کہتے ہیں ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ابن آدم کے تیرے گناہ انہیں ہو جان زمین و آسمان دا سان نہیں پر جائے، کتنا بڑا سان ہے، نہ کوئی پیمائش کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ اللہ پتہ نہیں آسمان کتنی دور ہے، آج چند تارے جڑے ہیں جی آسمان دے نال نہیں جڑے، یہ تو کتے تھلے نے، انسان تے اتھوں تک پہنچ جاتا تصور نہیں کر سکتا، تو فرمایا گناہ نہیں ہو جانے بجے اتھوں تک جا پہنچنا۔ ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی،
پھر کتے توبہ کر لیں تینوں یاد آ جائے میرا کوئی رب ہے، اکھاں گلیاں کر لے تو بلیاں ڈھلیاں کر لے، کہتے مولا پہلیاں معاف کر دے ہوں نہیں کرتا، فرمایا بس ساری صاف کر دے، بلا ابالی، مینوں کوئی پرواہ نہیں، مینوں کوئی پرواہ نہیں، لیکن شرط ہے کہ کوئی معافی منگے تو صحیح نہیں۔ تو اس طرح دے مالک دے سامنے پھر بھی بندہ اگر معافیاں نہ منگے تو پھر تسی آپ عقل مند بیٹھے ہو، تسی آپ سوچ لو کہ انہوں علاج کیوں نہ چاہیے، پھر کل نو اگر قیامت نو چھتر پہن تو پہنے چاہیے نا، کہ مالک تو بار بار آوازاں مار دے، بار بار آوازاں دیتی نے، لیکن کوئی کان ہی نہ ترے، تو فرمایا کل قیامت نو یہ آوازاں دین گی کہ مدتاں گزر جان گی کہ میں بھی سنی، اور عرصہ دراز تو بعد ایک آواز آئے گی اکسو فیہا ولا تکلمون، ظالموں دے ذلیل و خوار ہوندے رہو، میرے نال گل نہ کرو، کدی میں بڑی آوازاں دتیاں سن تسی خیال نہیں کیتا، تو ہون بڑیاں بانگاں دیندے جی، رہو اتھے تواڈے لے گئے یہ سب۔ اللہ فرمایا جدوں بندہ اللہ کو توبہ کردا ہے نا، حالانکہ گناہ گار ہے، پاپی ہے، آنا تو انہیں تو غصہ ہی چاہیے نا، میرے بندے نے ساری زندگی نبھات تھی، میری بغاوت سے سنتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا، لیکن انہوں ذرا ٹھلا ہو کے کہہ دیتا بھی مالک میں غلطیاں میرے کو ہو گئی نہیں، میں غلطیاں کا ایک پتلا، تو مجھے معاف کر دے۔ آپ نے ایک مثال دیتی بڑی لمبی چوڑی جی، فرمایا کہ مسافر جا رہا ہوئے تو اندر کوئی ساز و سامان کھان پین کا بھی ہوئے تو سفر بڑا لمبا ہوئے، رستے سے جنگل بھی آندے ہیں، بے آب و گیا میدان بھی آندے ہیں، ایک جگہ صرف تھک کے 2 منٹ انہیں آرام کرنا چاہے، ان کی سواری بھی چلی گئی، ان کا سامان بھی جڑا چلا گیا، وہ لبدا ڈھونڈتا پھردا، نہ سواری لبدی نہ سامان لبدا، کچھ بھی نہیں لبدا، انہوں یقین ہو جاتا ہے کہ اتنا لمبا سفر میں کر نہیں سکتا، نہ پیچھے جا سکنا نہ اگے جا سکنا، آخر موت آ جائے گی، وہ مایوس جا ہو کے پھر اتنے بیٹھے بیٹھے انہوں اونگ آئیے، مان آنکھ کھلی تو سب کچھ سامنے موجود پہ، فرمایا بندے نو بساؤ گا تو اینی خوشی ہوتی ہے، نویں زندگی ملی ہے نا، نویں زندگی اینی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ کہہ بندہ ہے واہ مالکا تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا رب، انہوں پتہ نہیں رہتا میں آکھنا کی، اینی خوشی آتی، تو فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے جا کے آتا ہے مولا مینوں معاف کر دے، تیرا ہی بندہ ہے نا، میرے کو غلطیاں ہو گئی ہیں، ہوں نہیں کرتا، تیری بغاوت نہیں کرتا، جنہیں کو کر بیٹھا بس میں معاف کر، تو فرمایا اس بندے دے جنہیں انہوں خوشی ہوتی ہے نا نویں زندگی پا کے، اس نال زیادہ خوشی مالک نہیں ہوتی اس بندے دے آن، اینی خوشی اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ پھر سانوں توبہ دی توفیق ہی دے دے، زیادہ سے زیادہ تو معافیا منگے، تو پھر اگلی گل ایک اور بڑی، آپ نے ایک بڑا نسخہ کیمیا دسیا، فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، بندے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ روزی کیویں حاصل ہوئے گی، کتھوں لبے گی، تو پریشانیاں کیویں دور ہون، تو نبی دے منہ نکلی گل، اندر کوئی ایک چھوٹا موٹا بھی فرق میرا خیال نہیں آ سکتا، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں اور وقت دے دھارے اپنا رخ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن محمد دی بات کدی غلط ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ جڑا استغفر اللہ نو لازم پکڑ لینا، یعنی مسلسل پڑھتا ہمیشہ پڑھتا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی دے وچوں اللہ نے نجات دیندے، ومن کل ہم فرجا، ہر غم تو پریشانی نو دور کر دیں، اور پھر اگلی بات وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اتھوں رزق دیندہ ہے جتوں بندے نو وہم گمان بھی نہیں ہوتا، کنیاں گلاں ہوئیں، غم بھی دور ہو گیا، تنگی بھی ختم ہو گئی، پیسے بھی اتھوں لب رہے ہیں جتوں وہم گمان بھی نہیں، تو اینو پھر پلے بن لینا چاہیے نا اسے نسخے نو،
یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور جنہیں لوگوں نے اندر عمل کیتا ہے نا جی, انہوں نے پھر دسیا کہ الحمدللہ جوں دا اللہ تعالیٰ نے عمل دی توفیق دیتی ہے, سانوں کوئی تنگی نہیں ہے. حالانکہ دنیا تنگیاں اور مصیبتوں کا گھر, پریشانیاں کا گھر, تو پھر بھی اللہ نے محفوظ رکھا. اس وقت میرے بھائی اللہ کو توبہ کرتے رہنا چیز ہے. پھر یہ نہیں صرف اس واسطے بھی تنگیاں پریشانیاں دور ہوں, اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. تو دلوں ہو کے جڑیاں غلطیاں نے اللہ معاف کر. اللہ آپ نے صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے 5 دفعہ سانوں ایک واقعہ سنایا. کفل نامی ایک آدمی سی, بڑا یاش ترین سی, پیسے اللہ نے دیتے سن, مال دیتا سی. تے اللہ کی قدرت ہے, تقدیر ہے, امتحان ہے دنیا تے کہ قرآن عزیز تو ثابت ہوتا ہے کہ جڑا اللہ نے کسی نے دیتا ہے نا وہ بھی آزمائش ہے, تو جڑا کسی کو کھویا ہے یا کسی نے نہیں دیتا وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. جڑا پورا رہ گیا. خیر اندر کو بڑا پیسہ سی, وہ عیاشی کرتا. تو کئی عیاش لوگوں نے باہر جا کے نا مکان یا کوٹھیاں لیا ہوتی ہیں عیاشی کرنا. انہیں اس طرح کا مکان پایا سی, اتنے گاہے گاہے جانا رہتا سی. ایک بی بی بڑی مفلس سے بڑی کلاش, مفلسہ کلاش بیچاری پریشان. کئی دن فاقے نال گزر گئے تو دل سے ایک سوچ جی آئی بھی وہ جڑا ہے نا بندہ عام لوگوں کو تو پوچھیے تو کئی 10 روپئے بھی تو کئی دینے اوکھے ہو جائے. اندر کو مال بڑا جو دل تے گل آ گئی تو چلو کوئی راشن بن جائے, کوئی 10-15 دن کا مہینے کا بن جائے گا. اندر کو پوچھیے, بی بی بیچاری چلی گئی, پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. کہتی کفل صاحب کئی دن ہو گئے فاقے نال گزر رہی ہے, تو کوئی اینے کو پیسے چاہیے نے جن دے میرا کوئی پیٹ کا ایندھن فراہم ہو جائے تو کوئی 4 دن میرے لنگھ جائے. جدو بندہ مسلسل اللہ دیا نافرمانیاں رہتا ہے, اللہ سے بغاوت کرتا ہے, اللہ کی معصیت کرتا ہے, تو پھر ان کی سوچ ہی عموماً نیگیٹو ہو جائے, سوچ ہی بدل جائے. وہ بی بی تے رحم نہیں کرتا, ترس نہیں آتا, مجبور ہے بیچاری. کہتا بی بی میں دے تو دیا گا لیکن میرے نال گناہ کا وعدہ کر. بی بی کو اللہ والی سی, وہ محسوس نہیں کر گئی, پریشان جی ہو گئی بھی ان کی کرا, مجبوری بھی بڑی ہے, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کی بہت بڑی نافرمانی, کیا بنے گا. خیر کہتی اتنے پیسے اگر دے دیں گا نا تو پھر شاید گل تو میں اتفاقاً کی بھی کھورے نہیں نہ دے سکتا ہو, آ کے چلا انہیں کو لے جا. لیکن انہیں اتنے پیسے انہیں کو بہت اسن پھڑا دیتے. گل تو کر لی لیکن چونکہ اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی حیبت بیٹھی ہوئی سی, کپکپانا شروع ہو گئی, اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے, نال اس طرح لرز رہی. کہنا بی بی تینوں کو دورہ پہنتا ہے؟ کوئی دورہ نہیں پہنتا. تو پھر تینوں کی ہوا ہے؟ کہنے کو بات سنو, کوئی کسی بڑے سخت گیر مالک دی لونڈی ہوئے, انہوں پتہ ہوئے کہ مالک بڑی سخت سزا دیں, کہ ان کی سزا تے دنیا کڈن ہاتھ لا جاندی, تو ان کے سامنے ان کی نافرمانی کرے تو ڈرے گی نہیں, ان ڈر نہیں آئے گا. بات سن رہے. ایک انہیں بات نال ہور کہتے کہندی یا کفل اتق اللہ, اللہ تو تم ہی ڈر جا. اقبال کہتا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. بات اگر واقعی دل تو نکلے تو ان کا دل سے اثر ہوتا ہے. فوراً پریشان ہو گیا. کہنا بی بی تو نہ کردہ گناہ تے اتنی پریشان اور زبر اندام ہے
تو میں ساری زندگی گناہ کیتے نے، مینوں نہیں ڈرنا چاہیے، مینوں ڈرنا چاہیے، واقعی ڈرنا چاہیے، میرا کیا بنے گا؟ اور میں کہنا کہ جدو انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میرا کیا بنے، پھر ان کا کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ تو جڑا کہتا نا خیر صلاح ویکھی جائے گی ویکھی جائے گی، وہ تو نہ ایتھے کچھ بنتا ہے نہ اگلے جہان بنتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اے سوچ آئی میرا کیا بنے گا؟ تو نہ کرتا گناہ دیتی ہے اس کا بندہ، کہنا بی بی یہ پیسے لے جاؤ، اے میں اللہ واسطے تمہیں بخشے، تو بھی دعا کر دے، میں بھی اللہ کو دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے۔ روندا روندا رات کو سو گیا، معافیاں منگتا منگتا، تو وقت اینا کوئی سی بیچارے تھا کہ سویرے فرشتہ آ گیا، رات نہیں گزری کہ فرشتہ آ گیا۔ لیکن مالک بڑا مہربان ہے، انہیں زندگی پاسے جڑے گناہ سے ایک لمحے جی دھو کے صاف کرتے۔ اتنے لکھا گیا، شاید کسی نے جنازہ بھی نہیں سی پڑھنا ہوتا، لیکن اللہ نے قدرت سے فرشتہ کو کہتا کہ دروازے سے لکھ دے، ان اللہ قد غفر للکفل، بلا شبہ اللہ نے اس مدتہ دے گناہگاروں یکسر معاف کر دیا، یکسر معاف کر دیا۔ تو مالک اس طرح معاف کر دیا، لیکن کوئی معافیاں منگن والا ہے۔ سب تو پہلا اصول ہے دسیا ہے کہ معافیاں منگو، وہ دن تعلق رکھو، وہ دن رجوع رکھو، منیبین الیہ واتقو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ڈردے رہو، ان کو ڈردے رہو۔ جڑا ان کو ڈردا ہے وہ کسی تو نہیں ڈرتا، وہ کسی تو ڈرانا بھی نہیں، ڈرن دینا بھی نہیں۔ تو جے وہ واقعہ ڈردا ہوئے تو ساری مخلوق پھر اللہ ان کو ڈرا ہے۔ دوسری بات وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تو ڈرتا ہے نا، جس تقوی موجود ہے ان کے واسطے بھی اللہ ہر پریشانی مصیبت نکلنے دی راہ کر دے، انہوں بھی روزی اتوں دینا جتوں انہوں وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ اللہ پھر ڈرن کا اتنا بڑا فائدہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا تو بندہ جا رہا ہے تو اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے تسی دفنانا نہیں۔ ہمیں دل سے خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ واسطے کہڑا ایڈا مشکل ہے۔ انہیں سمجھا بھی شاید میں بالکل نہ سواسو ہو جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا، تو شاید امتحان میرا حساب نہ ہوگا تو میں نے اگا دو دفعہ نہ جانا پہ۔ بڑا ڈریا بڑا، کہنا کہ گناہ بھی غلطیاں بھی ہیں نے، پتہ نہیں کہ مالک تو انہوں پتہ معاف کرنا سکو۔ میں نے تسی دفنانا کفنانا نہیں بلکہ جلا دینا، خاک کر دینا، اور میری اس خاک نوں کچھ ہواواں جو اڑا دو، کچھ دریاواں بہا دو، بکھیر دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس واسطے کیڑا مشکل سی جنہیں بندہ بغیر سچے تو پیدا کیتا ہے، ہاں جی، تو ایڈا چھوٹا جو سوما ہوتا کہ خرد بھی نہ نظر آتا، جا ایڈا بڑا انسان بن گیا تھا بھی میں سب کچھ ہوں۔ حالانکہ پتہ نہیں بھی اللہ نے بنایا تو ویکھو بنایا کس طرح، تو شے ہی کون سے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فرمایا انسان تے وقت نہیں آیا کہ قابل ذکر شے ہی کو نہیں سی، اسی انہوں پیدا کیتا، اسی پھر بچپنا دیتا، پھر جوانی دیتی، پھر انہوں عزت نال ہمکنار کیتا، پھر آکڑے پھردا ہے میں جناب ہوں تو پھوں کرتا پھردا میں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ تو جدوں وہ بچہ آتا فرشتہ آسمان تو آندا وہ پھر لکھوں ککھ کرتا، پھر لکھوں ککھ کرتا۔ تو جی کسی بہتا کو آکڑیا ہوئے تو انہیں پردہ بھی کسی نے لا لیا۔ میں نے ایک بندے نے دسیا بھی او بندہ جہاں نا وانی جا ہاتھ ماردا پھردا ہے، انہوں نے متعلق تمہیں دساں بھی کون ہے؟ میں کہا جی دسو۔ انہیں کہا جی یہ بندہ ہائی کورٹ دا جج سی، تو مالک نے دماغ دا پردہ لایا تو آج دیکھو وانی جا ہاتھ مار۔
انہیں لکھوں ککھ کر دیتا ہے، بندے نو احساس نہیں ہوتا، بندے سمجھتے نہیں، بندے نو خیال نہیں آتا، بندے نو سوچ نہیں آتی کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنا بڑا شہنشاہ ہے۔ تو فرمایا اندر کو ڈرنا چاہیے ہے، جنہاں اندر کو ڈردا ہے نا تو اللہ دنیا میں سواردا، اگلا جہان میں سواردا۔ یہ بندہ کہتا جی مینو بالکل نہ خاک بنا دے، راکھ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ کو کٹھا کروا لیا، ہو گئی، بندہ بنا کے کھڑا کرتا۔ اب بندے آ کی کیتا ہی کم دا مالکا تیرے تو ڈر آ گیا، تو ڈر تو انہوں بھی پتا آیا ہے اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں واقعی ڈرے ہیں، اجی تھوڑے کو ڈر ہی بڑا آتا۔ فرمایا میں آپ سے ڈرنے والے نے عذاب نہیں دینا، جا میرے جنت کے دروازے کھلے نے داخل ہو جائے۔ وہ ڈرے صحیح معنی چ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر نصیب فرما۔ فرمایا منیبین الیہ واتقوہ، پہلی بات ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اللہ کو معافی ہم۔ پھر اللہ کا ڈر اپنے دل جاگزی کر لو، اپنا ان کا ڈر اپنے دل بسا لو۔ تیسری بات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، فرمایا پھر نماز نو قائم کرو تو مشرکاں چوں نہ ہو جاؤ۔ اجرا فرمایا مشرکاں چوں نہ ہو جاؤ، اس کا مطلب کی بنتا ہے بھلا؟ جہاں نماز نہیں پڑھتا کون ہے؟ نماز نہیں پڑھتا کون ہے جی؟ اللہ۔ تو مشرک نو اللہ نے دسیا نہیں وہ معاف نہیں کرنا، تو پھر بھی کئی بندے نہیں پڑھتے۔ لو میں اج تمہیں لکھ کے دے جے تو ہے نے کوئی 8 دن کسی نے پتا بھی میرے 8 دن ہے نے، بے شک جی وہ 5 دن نہ پڑھے، پھر 2-3 دن پڑھ لیں اخیر تے جا کے معافی مانگ۔ جی کسی نے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں تو اج تو ہی شروع کر دے اللہ کو معافیاں مانگ۔ کی خیال ہے؟ کرنی چاہیے نا۔ میں اپنے پنڈ چ نا جانا ایک بزرگ سن تو انہوں نے یعقوب انہوں کا نام ہوئے، 16 کا بندہ سی۔ میں انہوں کہا، میں کہا جی یعقوب صاحب اگے بھی تمہیں کئی دفعہ کیا ہے نماز پڑھیا کرو، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، تو نماز تو بغیر تو آپ سرکار نے دسیا بھی نجات کوئی نہیں ہونے، تو پھر کیوں ہو جائے گی؟ انہوں کی گل تو نہیں نا غلط ہو سکتی۔ اب کہتا جی وہ منڈا ہوں ویکھو نا جوان ہو گیا ہے، تو میں انہوں کہاں گا بھی تو ادھر اس کام سے ہو جا، آ جا کام میں کرنا، تو آپ ساری عمر ہوں باقی جی رہ گئی نمازیں ہی بڑھیا۔ وہ میں کہا جی ہس کے گل نہیں گوائی جی، یہ بڑی سنجیدہ اور بڑی سیریس بات ہے میرے بھائی۔ کوئی بندے نے کسی نے رہنا ہوئے تو پھر تو خیر صلاح ہے، تو جی پتہ رہنا ہی کیوں نہیں، جانا ہی جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ اتوں کی تیاری ہو جائے، نماز پڑھو یار۔ وہ ہس کے گل گوا۔ وہ میں 3 دن باہر کسی علاقے گیا، واپس آیا، تو جس جگہ سے کھڑے ہو کے میں انہوں سمجھایا بجھایا سی نا جی، اسی جگہ سے کھڑے میں ایک بندہ کہتا ہے آپ سب پتہ لگا جی؟ میں کہا جی کی؟ وہ یعقوب ہے کل دا فوت ہو گئے، وقت تو انہوں بچارے کا یہی سی، تو اللہ کے بندے تو ادو ہی جی توبہ کر لے، تو وہ جا کفر سی رات ہی توبہ کی تھی، سویرے اللہ نے سارا کچھ سیدھا کرتا۔ تو دن تو یہ سی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اور پھر میرے بھائی نماز ایک ایسی چیز ہے، تسی شاید انبیاء دی سیر نہیں پڑھی ہیں، انہوں نے سیرتاں پڑھ کے دیکھو کہ انبیاء نے اللہ کو جدو بھی کچھ لیا ہے نا نماز نہ لیا ہے، وہ نماز نہ ہی سارا کچھ لبدا ہے، سجدے نہ لبدا۔ تو آپ سرکار نے طریقہ بھی یہی دسیا ہے کہ جدو اللہ کو کچھ لینا ہوگا نا مسیتے آ جاؤ، اللہ کے گھر آ جاؤ، در آ جاؤ، اچھے انداز میں وضو کر کے اچھے انداز میں 2 رکعتاں پڑھ کے پھر اللہ کو دعائے حاجت پڑھ کے اپنی حاجت طلب کرو تو اللہ ضرور عطا فرما دے گا۔ اللہ کو لین دا طریقہ ہے، تو نمازاں پڑھنے والے اللہ کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ کا ایک رابطہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جس طرح آپ ٹیلی فون میں رابطہ کر رہے ہیں، ان تو بغیر بندے رابطہ نہیں، اس دن اللہ نے دسیا کہ نمازاں پڑھو گے تو میرا رابطہ ہو جائے۔
اور سب تو زیادہ بندہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے سے جانا ہے. فرمایا بندہ سمجھتا ہے میں سجدہ زمین تے رکھیا سر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کی شان اتنی اچھی کر دیتا ہے کہ وہ 7 فلکاں تو اتنے اللہ کے قدموں سے پیا ہوتا ہے. تو فرمایا جب سجدے سے جاؤ تو تسی اللہ سے بڑے قریب ہوتے ہو. فاکثروا الدعاء، پھر زیادہ تو زیادہ دعاواں کریا زیادہ سے زیادہ دعا. اور بھی کوئی دعا کسی نے آدھی ہوئے، پریشانی کو ہوئے، کوئی مصیبت ہوئے تو بندہ وہ بھی کر سکے. سبحان ربی الاعلیٰ تو بغیر وہ بھی پڑھو، لیکن ان نال کو اور بھی دعا کیتی جا سکتی جی عربی جو ہوئے. یہ نہ ہوئے کوئی پنجابی مارتا ہوئے یا اردو ماری جاتا ہو. جہاں دعاواں قرآن چاہدیاں نے، جہاں حدیثاں چاہدیاں نے، انہیں دعا کوئی نہ کوئی پڑھ سکے، اور بھی پڑھی جا سکے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے. اللہ اتنے آگے میں تھوڑا جہا میں پوچھنا لواں کہ ایویں سر کھپائی کا تو فائدہ کو نہیں ہوتا. انشاءاللہ نمازاں ساری پڑھا گے نا کتوں پاس کر کرو. ہاں بھلا ہاں انشاءاللہ اللہ کے گھر بیٹھے آپ وعدہ کیتا ہے. زندگی بے اعتبار ہے، یہاں نمازاں نال انشاءاللہ دنیا میں بنے گی تے اگلا جان نہیں بنے. پھر بندے مصیبتیں پریشانیاں تے آندیاں رہدیاں نے. پھر قرآن نے دسیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. فرمایا کہ ایمان والے ہو، کدی مدد کی لوڑ پائے گی نا تو نماز نہ لبے گی، صبر نہ لبے. صبر بھی ہونا چاہیے، حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کی خاطر مصیبتیں پریشانیاں جہاں انہوں نے جھیلنا بھی چاہیے. لیکن اندر نال نمازاں پڑھ کے اللہ کو دعاواں بھی منگتے ہیں. وہ نمازاں جہاں مصیبتیں ٹلدیاں نے، پریشانیاں دور ہوندیاں نے اور مسائل حل ہوتے ہیں. اس واسطے میرے بھائی یہ بہت بڑا اصول ہے. آخری اصول میں دسنا پہ تیسرا اصول، کوئی نمازاں نال جڑے نا اللہ تعالیٰ دیاں جہاں تکلیفاں آئی ہیں وہ اللہ دور کر سکتے ہیں، پریشانیاں دور. محمود غزنوی تسی عام سنے ہون گے، غزنی دے بادشاہ سن، لیکن انہوں نے بر صغیر دے اندر راجپوتاں نال ہندوؤں نال کئی لڑائیاں لڑیاں. بعض مورخین بڑے جرگ متصب جے واقع ہوئے ہیں، وہ مسلمان ہونے کی وجہ تو انہوں نے الزام لگاتے ہیں کہتے ہیں جو لٹیرے سن لٹ کے چلے جاتے سن. لیکن اصل بات یہ سی کہ وہ حملہ تو کرتے سن، مقصد بھی انہوں کا یہ سی بھی انہوں جڑے دوجے پاسے چلے نے، پٹھے پاسے چلے نے، شرک اور کفر ہے، یہ انہوں ہٹایا جائے. اور اتنے اپنے بندے وہ پھر کئی بندے چھوڑ بھی جاتے ہیں. آہستہ آہستہ انہوں کی وجہ نال کافی سارا جڑا اسلام پھیلیا اس اپنے برصغیر دے اندر. آخری جب انہوں نے مارکا لڑیا انہوں کہتے ہیں سومناتھ دا مارکا. سومناتھ ایک بہت بڑا مندر سی، اتنے انہوں نے ایک بت رکھا ہے. وہ پوری ہندوستان والے اتنے جا کے پوجا کرتے. انہوں نے جب فتح کیا نا جی علاقہ، ہاں ایک گل بڑی عجیب جی وہ دسنا چاہتا مورخ ہندو. میں ہندو مورخ دی تاریخ پڑھ کے بڑا حیران ہویا کہ ہندو مورخ لکھتا ہے کہ 30,000 بہادروں کا لشکر لے کے محمود غزنوی جو آیا، سومناتھ تے حملہ آور ہویا. ٹڈی دل لشکر سامنے موجود ہے، 2 لاکھ کی تعداد، 2 لاکھ اور 30,000 تک مقابلہ. ماحول ادھر بھی، حالات ادھر بھی، ملک ادھر بھی، جگہ ادھر بھی، موسم ادھر بھی، اور کمک کا بھی کوئی اندازہ ہی نہیں. ایڈی دوروں کمک کتنے پہنچے گی، مطلب کتنے پہنچے گی. محمود نو کہنا ہزیمت دے شکست دے آثار نظر آئے. کہنا محمود نے گھوڑے دی کانڈ چھڈی تے فرش زمین تے سجدہ ریز ہو. کہنا کچھ دیر تک وہ سجدے پیا رہا. اس تو بعد انہیں سر اٹھایا تو انہیں کیا مجاہدو یا آج کٹ جاؤ یا کاٹ دو. کہتا پتہ نہیں ان الفاظ کی بجلی سی کہ مجاہد چھلاوے بن گئے اور تھوڑی دیر بعد کشتے سے پوچھتے لگ گئے. میدان کاردار فتح ہو گیا اور محمود نے فتح نصیب ہو گئی.
کہتا میں بڑے دعوے نال کہہ سکنا کہ انہوں تعداد نال نہیں، کثرت تعداد نال نہیں، کثرت اسلحہ نال نہیں، طاقت نال نہیں، انہوں اگر فتح ملی تو سجدے نال ملی، لیکن مسلمان نے اس بات تے یقین نہیں آتا، سمجھا بجھا کے رہ گئے ہیں، سر دیاں ٹھکریاں پالنیاں نے، لیکن مسلمانوں نے اس بات تے یقین نہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ سب کچھ سجدے نال اللہ سب نے ہدایت دے دے۔ اور جڑے مسائل تسی سمجھتے تھے کہ لا ینحل، جنہاں دے بارے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حل ہو جاتے ہیں، کدی سجدہ بندہ سچی دل نال پہ جائے نا، سچے دل نال، تو میں سمجھ رہا ہوں کوئی حل ہوندے پتہ بھی نہیں لگتا۔ جڑے مسائل ساڑھے واسطے پہاڑ نے اور رب واسطے تنکا بھی نہیں، تنکا بھی نہیں، اور اللہ نے دے کلمہ کون نہیں کہنا، ایڈا کہڑا مسئلہ۔ سیال کوٹ دے علاقے میں نے ایک بندے نے گل سنائی، بڑی میں نے یاد ہے، ماں پرانی جی گل، کہنے لگی کہ بیوی کا بچہ بیمار سی، وہ بیوی نے بڑے علاج کرائے لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئے، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے علاج کرا دیتا، بالکل سک کے ہڈیاں ہی رہ گئی، ماں اتنے نظر نہیں سیا، چار پائی سے لیٹا ہوا ایک بیبی آ گئی، بیبیاں کا بڑا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور، میں کوئی بیبی کہہ دے نا فلانی جگہ تے وہ بڑا ایک جناب ہے پیر صاحب نے تو ہاتھ پھیرتے نے تو ذرا سارا تے ہاتھ پراؤن کملیاں چنگیاں بلیاں سیاحیاں بلیاں ٹر پہ نہ کوئی لے نہیں تو نہ کوئی دے نہیں، وہ کسی نے کسی اتفاقن فائدہ ہو گیا تو بس وہ تماشا بن جاتا، جے کوئی نسخہ پٹھا سیدھا کسی نے دے دیتا تو کسی نے موافق آ گیا کسی نے نقصان، وہ بیبی آ کے اشتہار دے دی کتے پٹ سے بیٹھی، وہ کہتی جناب وہ اتنے دیکھ پاپا ہے وہ جی پوڑی دینا نا اندر انج کر کے ٹھا لگتی، وہ پج اٹھتی پھڑو 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 لے رہا لینا، پیسے بھی لان گیا، وہ عزت بھی خراب کرن گیا اپنی، بس پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب نے ہدایت، تو کئی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہمت دیتی ہوتی ہے اپنی رحمت نال، انہوں نے دل چ ایمان ذرا پختہ ہوتا ہے، وہ پھر ایڈی چھتی نہیں ڈگتی۔ یہ ہوں بیبی کہنے لگی بھی یہ ویکھو نا آ تیرے منڈے نو کی بنیا پیا، انہیں کہا جی ہاں مسئلہ ہے تو وہ کہتے جی علاج دا کوئی نہیں، کہتے جی تسی بھابی لوگ مانتے نہیں، وہ فلانے دربار سے جو لے جائیں تو اتنے جو کوئی چکر کڑھا لیا میں تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ بیبی دے دل سے نا ایک مکی جی بجی، کہندی ہوں میں اس بچے واسطے توحید چھڑ دیا، وضو کیتا اندر چلے گی سجدے پہ تو رب کے ٹاں مارتی مولا ہوں تو اس بچے کی وجہ تو لوگوں نے مینوں تیرے دین تو بہکانا شروع کر دیتا ہے، یا بچے نو لے جائے تو یا پھر انہوں شفا دے، وہ جسے اسلام تو پھیرا تو باہر آئی نا تو ویکھ کے خود حیران رہے گی کہ جڑا بچہ ہلدا بھی نہیں سی منجی تے چنگا بھلا بیٹھا، کدی انج بھی ہوتا ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ تو ڈرنے والے بن جاؤ، تو اللہ کے سامنے سجدہ ریزیاں کرنے والے بن جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، اگلا جہان بھی سنور جائے گا، تو پھر جنت دے او باغات ملیں گے، جنت دے او بادشاہی ملے گی جسے کدی زوال نہیں آئے گا، جسے کدی کوئی پریشانی اور ملال نہیں آئے گا، اللہ سنو عمل دی توفیق دے دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو آڈی پوری دنیا دے جائے گی۔